اسلام کا آغاز ہے، مشکل سے 39 لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، صرف 39 لوگ۔ آج پوری دنیا میں اسلام سب سے بڑا مذہب ہونے میں دوسرے نمبر پر ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ابتدا میں صرف 39 لوگ تھے۔ 39 لوگوں پر مشتمل تھا یہ پورا اسلام، اور وہ 39 لوگ جو تھے ان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ شجاعت کے نمونہ تھے، بہادری کی مثال تھے، لیکن اس کے باوجود معاملہ کیا تھا؟ 39 لوگوں کے ہونے کے باوجود وہ سارے صحابہ کرام چھپ کر عبادت کرتے تھے، کھل کر عبادت نہیں کر پا رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ دشمنوں کا زور تھا، دشمنوں کا ولولہ تھا۔ لیکن 39 کے بعد 40ویں نمبر پر جس شخص نے اسلام کو قبول کیا، اس کے ذریعے سے اسلام کو وہ تقویت ملی ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو وہ مقام ملا ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلام پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ اعز الاسلام باحد الرجلین، کہ اللہ میرے نزدیک 2 لوگ ہیں، عمرو ابن ہشام اور عمر ابن خطاب۔ اے اللہ اعز الاسلام باحد الرجلین، اما ابن ہشام و اما عمر بن الخطاب۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہم اشدد دینک باحبہما الیک، اے اللہ میرے نزدیک 2 لوگ ہیں، ان میں سے جو سب سے زیادہ تیرے نزدیک پسندیدہ اور محبوب ہوگا، اے اللہ تو اس کے ذریعے سے اسلام کو طاقت عطا فرما دے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول نے جیسے ہی دعا کی تھی، اللہ کے رسول تو مستجاب الدعوات تھے، وہ کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ پوری دنیا کے لوگوں کو داخل اسلام کر دے، تو سب داخل اسلام ہو جاتے۔ اللہ کے رسول چاہتے تو اس وقت دعا کرتے کہ اے اللہ یہ جو مسلمان ابھی ستائے جا رہے ہیں ان کو ظالموں کے ظلم سے بچا لے، دعا قبول ہو جاتی۔ لیکن یہ دعائیں نہیں کی اللہ کے رسول نے، یہ دعا کی کہ اے اللہ عمر ابن خطاب اور عمرو ابن ہشام، ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک پسندیدہ اور محبوب ہوگا اس کو داخل اسلام کر دے، اور اس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت اور طاقت عطا فرما دے۔ رات میں دعا کی اللہ کے رسول نے، دوسرے دن اس کا نتیجہ سامنے آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل اسلام ہو گئے۔ حضرت عمر کے داخل اسلام ہونے کا واقعہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، پھر رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور اسلام کو تقویت ملی۔ یہ داخل اسلام ہونا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کے لیے کتنی اہمیت کا حامل تھا کہ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ کیا مذہب اسلام مذہب حق نہیں ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیوں نہیں، یہی تو مذہب حق ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو یہی مذہب اسلام ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ جب یہی سب سے پسندیدہ مذہب ہے، یہی برحق مذہب ہے، تو پھر یا رسول اللہ ہم چھپ کے عبادت کیوں کریں؟ اگر ہم حق پر ہیں تو حق چڑھ کے بولتا ہے، اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں کھل کے عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز صحابی حضرت عمر کی سربراہی میں سارے صحابہ نکلتے ہیں اور بیت اللہ شریف کے سامنے جا کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ ابھی حج کا موقع گزرا، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے بیت اللہ شریف کے سامنے جا کر اللہ کے سامنے اپنی پیشانی خم کی ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے عبادتیں کی ہیں۔ یہ جو بھیڑ نظر آئی آپ کو پچھلے مہینے حج کے موقع پر جو یہ لوگوں کا ازدحام نظر آیا ہے،
کعبۃ اللہ کے سامنے ایسے ہی نظر نہیں آیا ہے، حضرت عمر کی جرت کا نتیجہ ہے، حضرت عمر کی ہمت کا نتیجہ ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اگر حق پر ہیں تو ہم کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری سربراہی میں سارے صحابہ چلیں، اور بیت اللہ کے سامنے جا کر کے انہوں نے نماز ادا کی، اور آج تک بلکہ قیامت تک یہ قائم رہے گا۔ تو سب سے پہلے بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کا آغاز کسی نے کیا ہے تو حضرت عمر نے کیا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ عمر فاروق کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عمر کا اسلام میں داخل ہونا ہی ہمارے لیے فتح و نصرت کی ضمانت تھی۔ جس دن وہ داخل اسلام ہو گئے اسی دن یقین ہو گیا کہ اب اسلام کو فتح یاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔